الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو استأذنها غير ولي أقرب فرضاها بالقول كالسيب أي لم استأذنها الأجنبي أو ولي بعيد فالرضاء لا يكون إلا بالقول كما في الثيب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. پچھلے سبق میں ایک مسئلہ بتایا تھا کہ لڑکی چپ کر جائے تو اسے بار بار مجبور نہ کرے، وہ غلطی لگی ہے. وضاحت اصل یہ ہے، وضاحت یہ ہے کہ باپ دادا ہوں تو پھر وہ حرج کوئی نہیں ہے. اگر ولی اقرب نہ ہو تو پھر لڑکی بولے تو تب ہے، یا بولنے کے قائم مقام کوئی کام کرے، وہ وضاحت آ رہی ہے. اور اگر اجازت طلب کرے باقرہ سے ولی اقرب کا غیر، کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پس رضا مندی باقرہ کی، بالغہ کی، تو اس کی رضا مندی قول کے ساتھ ہوگی. جیسا کہ سیب سے ولی اقرب بھی اگر اجازت مانگے تو وہ قول کے ساتھ اجازت دے گی، صرف ہنس کر چپ کر کے وہ اجازت شمار نہیں ہوگی. تو اسی طرح بالغہ لڑکی باقرہ، کنواری لڑکی بالغہ کا جب نکاح ہے تو اگر ولی اقرب کے غیر نے اس سے اجازت مانگی ہے تو وہ اجازت بالقول ہوگی. وضاحت آ رہی ہے شرح میں بھی. یعنی اگر اجازت مانگے لڑکی سے اجنبی، جی مولانا صاحب، جی رشتہ دار نہیں ہے، یا ولی بعید اجازت مانگے تو پس رضا نہ ہوگی مگر قول کے ساتھ، جیسا کہ سیب میں. سمجھ گئے ہو؟ اب پوری گل آ گئی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرب صفت ہے ولی کی، غیر کی نہیں ہے. جی یعنی ولی ایسا ولی جو اقرب ہے، یعنی اجازت طلب کی لڑکی سے اس نے جو نہیں ہے ولی اقرب لڑکی کا، جی پس داخل ہے اس میں اجنبی، اور وہ ہوتا ہے اجنبی جس کے نہ ہو جس کے لیے ولایت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجنبی. جیسا کہ مسلمان لڑکی اور جیسا کہ باپ جب کہ ہو کافر. تو مسلمان لڑکی کا باپ کافر ہے، وہ اجنبی ہے. یا اس کا باپ غلام ہے لڑکی کا، تو یہ بھی. یا باپ مکاتب ہے تو یہ بھی بیٹی کے لیے. توجہ قریب ہے مسئلہ جی. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ولی کا پیغام لے جانے والا، ولی کا اور ولی کا وکیل، یہ قائم مقام ہے ولی اقرب کے. سنیں جی، یعنی اگر ولی نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، جاؤ بچی سے اجازت لے کے آؤ تم، جی، یا اس نے اپنا کوئی وکیل بھیجا ہے کہ جاؤ میری بیٹی سے، دادے نے کہا میری پوتی سے تلو، تو وہ یہ قائم مقام ہے ان کے. کیا مطلب؟ اگر وہ جو پیچھے پڑا ہے خاموشی، رونا بغیر آواز کے، تو یہ رضامندی ہو جائے گی. سمجھا جی؟ یہ قائم مقام.
اب اس کے ضمن میں ہے کہ مولوی صاحب کو باپ کہتا ہے کہ جاؤ میری بیٹی سے اجازت لے کر آؤ، باپ کہہ رہے ہیں جی، اب یہ اس کے قائم مقام ہے، تو لہٰذا اگر وہ چپ کر جائے تو بات سمجھیے نا، اس صورت میں کیونکہ وہ بھی اس کا قائم مقام ہے جی۔ اور مثل قریب کے وہ پیچھے، اور مثل اس قریب کے کہ نہیں ہے اس کے لیے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہے جو ولی ابعد ہو، وہ یعنی اس میں داخل ہے اجنبی بھی ولی اقرب میں، کہ بھی اس کا جو غیر ہے ولی اقرب کے غیر میں اجنبی بھی داخل ہے، اور وہ قریب بھی داخل ہے جس کے لیے اس موقع پر اس کے لیے ولایت نہیں، وہ بھی داخل ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہے جو ولی ابعد ہو، کیا ہو؟ جیسا کہ بھائی مال اب، باپ بھی موجود ہے بھائی بھی موجود ہے، تو اب باپ کے ہوتے ہوئے بھائی جو ہے یہ مثل نا یہ ولی اقرب کا غیر ہے یہ، ہاں، جب کہ نہ ہو باپ غائب غیبہ منقطع، تو اگر باپ کی غیبت غیبہ منقطع ہے تو اب یہ بھائی اقرب ہے، اب اقرب ہے، اب یہ جی آگے مسئلے آ بھی رہے ہیں، پیچھے پڑے ہیں، اب یہ اقرب ہے جی۔ قضا فی البحر وغیرہ ہی، دھیان کرے جب بالقول، یعنی نہ صرف ہنسنے کے ساتھ اور صرف بس مسئلہ لاحق کیا گیا ہے قول کے ساتھ وہ فعل جو قائم ہو مقام قول کے۔ لڑکی کو کہا کہ تیرا نکاح کرتے اجازت ہے، اس نے کہا میرا حق مار لو کدھر ہے، جیسا کہ طلب کرنا اپنے مہر کا، تو یہ بھی قول کے، یا طلب کرنا اپنے خرچے کا میرا خرچہ لاؤ، یا نکاح کر دیا اجنبی نے، لڑکی چپ رہی تو خامد پاس آیا تو اس نے بتی کی قدرت دے دی، اب سمجھے نا ذرا یہ، اور قدرت دینا لڑکی کا جی کس کو؟ بتی سے جی، اور داخل ہونا زوج کا عورت کے پاس، عورت کی نکاح تو اسی طرح کیا، چپ ہو گئی تو خامد اس کے کمرے میں گیا تو وہ خوش ہو گئی جی کہ ابھی اندر آ جاؤں، کہا اجازت ہے، سنیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قول کے قائم مقام ہیں۔ یا خامد نے اس کو کوئی تحفہ بھیجا جی، یہ نکاح پڑھا گیا، چپ کی اس نے، تو اس کو کوئی تیرا فلاں سے نکاح پڑھ دیا گیا ہے، اور یہ اس نے تجھے، تو اس نے قبول کر لیا، یہ انگوٹھی اس نے دی ہے تو اس نے پکڑ لیجیے۔ اور وَدِّحْک سروراً، دہک خوشی سے ہنسنا، کہ بھئی خوشی سے ہنسنا یہ ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے تھوڑی تھوڑی، تو وہ تھوڑا ہنس رہی ہے جی، تو یہ ہے دیکھ سروراً قذافی۔ اب یہ بالقول سے صرف بات ہی نہیں مراد، بلکہ بات اور بات کا، تو یہ جتنے آگے ہیں ایک، اور دوسرا ولی اقرب اگر اپنا پیغام رساں بھیج دے یا وکیل کسی کو بنا کر بھیج دے تو وہ بھی ولی اقرب ہی ہے، وہ بھی ہی ہے جی۔ اب پیچھے صرف بچ گیا ہے کہ بے ولی اقرب نے اس کو وکیل نہیں بنایا، اپنا رسول نہیں بنایا، پیغام بھیجنے والا لے جانے والا نہیں بنایا جی، اور غیر نے نکاح کیا اس کا جی، تو اب یا تو یہ جو قائم مقام ہے یہ پائے جائیں، تو یا وہ بول کر کہے کہ مجھے قبول ہے جی، بات سمجھیے، اے شاباش سے۔
تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں جاتے، بلکہ اس کا والد کہتا ہے نا، اجازت دیتا ہے جی، یا والد ساتھ جا رہا ہے، اکثر ہوتا ہے والد ساتھ جا رہا ہے، والد اپنے بھائی کو کہہ دیتا ہے تسی نال جاؤ جی، اپنے بڑے بیٹے کو کہتا ہے اب پتر تو نال جاویں، ایسا ہی ہوتا ہے اکثر، 99% ایسے ہوتا ہے، جن کے باپ فوت ہو گیا وہ تو علیحدہ بات ہے، یوں ہوتا ہے جی۔ تو وہ جا کر لڑکی سے اگر پوچھیں مولانا صاحب، اور مولانا صاحب کو وکیل بنایا ہے اس کے باپ نے، تو اس نے ساتھ بھیج دیا کس کو، اپنے بیٹے کو یا بھائی کو، تو اب لڑکی اگر چپ کر جائے ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس بات کو سمجھ لینا ذرا، یعنی جو ہے نا بالقول اس کو سمجھ لیں کہ ہمارے جو اکثر نکاح ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جی، اجازت کے بغیر تو نہیں بچی کے پاس جاتے جی۔ وہ تو صرف وہ بچیاں ہیں جو یہ فیض الاسلام والوں کے پاس ہیں، یتیم بچیاں، یتیم خانے جو ہیں جی، بالکل وارث کوئی نہیں ہے، ان کے جب نکاح کرتے ہیں تو پھر ان سے جو ان کا پوچھتا ہے تو اس کو وہاں وہ کال ہوگا، کال کرے گی تو بات بنے گی جی۔ تو باقی تو جتنی بھی ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، ولی اقرب نہ ہو تو پھر پیچھے ہوتا ہے وہ اس کا ولی اقرب، پڑھا نہیں ابھی بھائی تب ولی ابد ہے جب کہ باپ موجود ہو، غائب نہ ہو، ایسی غیبت جو منقطع ہے ایسا نہ ہو تو تب وہ، ورنہ کیونکہ قیدوں کے فائدے ہوتے ہیں نا۔ ایک جملہ اور پڑھ پھر ترجمہ کر دیں۔ والزائر بكارتها بوثبة أو حيض أو جراحة أو تعنيس أو زنا بكر حكما أي لا حكم البكر وأن سكوتها رضا۔ اور وہ عورت کہ زائل ہو گئی بکارت اس کی چھلانگ لگانے کے ساتھ جی، اب اس چھلانگ سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ڈانس کرتی ہے، وہ چھلانگیں گھروں میں لڑکی دیوار پہ اس غریبنی کو بعض دفعہ چھلانگ لگانی پڑتی ہے نیچے، جلدی سے اس کو کسی کام کے لیے آواز دی ہے تو کسی اونچی جگہ تھی اس نے چھلانگ لگا دی ہے نیچے جی، تو مرد لڑکے نہیں کرتے اس طرح، تو وہ انسان ہے، اس میں بھی طاقت ہے یار، کوئی مٹی دی بنی ہے بھی گلیلا ہے پھٹ جائے گی وہ، تو یہ چھلانگ اس پر اب معمول کریں نا جی۔ یا زائل ہوگی بکارت اس کی، حیض اس کو اتنا تیز خون آتا ہے کہ اس کی وجہ سے زائل ہوگی جی، یا کوئی شرمگاہ میں زخم ہو گیا جس کی وجہ سے زائل ہوگی جی، یا زیادہ دیر حیض کے بعد بیٹھے رہنے سے جی، عمر اس کی زیادہ ہو گئی ہے، 26-27 سال ہو گئے پھر شادی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا باکرہ تھی تو اس نے زنا کر دیا نا، یا زنن، یا زنا کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی ہے پتہ نہیں لوگوں کو، تو اب یہ ساری صورتوں والی یہ لڑکی بکر ہے حکمن، یہ یعنی اس کے لیے حکم ہے بکر کا اس بارے میں کہ اس کا جو سکوت ہے وہ رضا مندی ہے، اس کا جو سکوت ہے وہ رضا مندی ہے۔ قولہ بکارتھا، بکارت آخر بالکسر پہ بیکارت جی، تو عرف میں بکارت بولنا لیکن پردہ ہے بیکارت، مراد اس سے چمڑا ہے پتلا سا جی، جو رکاوٹ ہوتا ہے فرج خارج اور فرج داخل کے درمیان، جو زائل ہوتا ہے وتی وغیرہ کے ساتھ، اب وغیرہ میں یہ چیزیں آ گئی ہیں جی۔ اچھا، بچی پیشاب جو کرتی ہے وہ اگلی شرمگاہ سے کرتی ہے، تو پیشاب بڑی تیزی سے آتا ہے،
اب وہ کوئی پیشاب کے ساتھ کوئی جگہ علیحدہ ہے نا جہاں وہ پردہ ہے، جو قربت کے وقت وہ ہٹتا ہے، ورنہ تو پیشاب لڑکی دن میں کتنی بار کرتی ہیں، بچپنے سے پیشاب کرنا شروع ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور عورتوں کا جو پیشاب ہے وہ کتنی بار پڑا اپنے مردوں کی بنسبت، وہ چونکہ بھی وہ راستہ کھلا ہے تو پیشاب ان کو جلدی آتا ہے، مردوں کو اس طرح نہیں ہے جی۔ تو وہ علیحدہ ہے نا کچھ چیز جو پیشاب سے نہیں ختم ہوتی، ان چیزوں سے ختم ہوتی جو ذکر کی ہیں، یا وہ نعوذ باللہ بھی حرام کاری کرے جی۔ اچھا جی، اوتانی سن کہا جاتا ہے عناسا تل جاریہ تو تانوسو انیسن عناسن فہو آنسن، لغت بیان کی ہے، معنی کیا ہے؟ جب لمبا ہو جائے عورت کا رکنا عورت کے ادراک کے بعد، ادراک میں نے لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کا ٹھہرنا لمبا ہو گیا، فی منزل اہلہا، اپنے اہل کے ٹھکانے میں، یعنی ماں پیو دا گھر یا جتھے بھی رہ رہی ہے، حتیٰ کہ نکل گئی وہ باکراؤں کے شمار سے، کن سے؟ ابکار کے شمار سے نکل گئی جی۔ فی انا سکوتہا، جی بھئی یہ باکرہ کے حکم میں اس کا سکوت، اور اسی طرح اس کا دہک، اور اس کی مثل جو باقی چیزیں پیچھے پڑی ہیں یہ ساری اس کی کیا ہیں؟ اور جب وہ ولی اقرب اس سے اجازت لے گا، اور وذالک، اور یہ اس لیے کہ توجہ کریں میں، یہ اس لیے کہ محض اکتفا کیا گیا دہک وغیرہ کے ساتھ بکر میں، اور نہیں واجب قول بھی بول کے دسے، با وجہ غلبہ حیا کے باکراؤں پر تبن، بس بب عدم مصاحبت الرجال کے، کہ رجال کے ساتھ اس کا رہنا سہنا نہیں ہے جی۔ اور وہ اچھا وہ کہتے ہیں اب جس کا پردہ بکارت زائل ہو گئے، اور یہ حیا تو موجود ہے ان میں بھی کہ زائل ہوگی یہ بکارت ان کی، وتی کے غیر کے، وتی لے امر نیک امر کی وجہ سے، جو وتی کا وہ کہنے 4-5 گنے نے جی پیچھے، مثل زخم وغیرہ کے ایک، اور اسی طرح اس عورت میں جو ہو گیا سیبہ، یہ تو زیادہ شرم کرے گی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اس لیے کہ یہ بہت اہتمام کرے گی اپنے فعل محرم کو چھپانے کے لیے، سمجھ آئیے کہ یہ زیادہ شرمیلی بنے گی، اس لیے بھی کہہ رہے ہیں بھی یہاں جو ہے نا اس کا وہ جو سکوت وغیرہ ہے وہ رضامندی ہوگی ہے، اور لوگ تو موصوف کرتے ہیں اس کو ان کماری آندے نے کہ بیائی آندے نے، جنہ زنا ہو جائے جی کنواری آندے نے، پس وہ حیا کرے گی اس وجہ سے۔ اچھا اور اگر اجازت طلب کی بالغہ بکر سے ولی اقرب کے غیر نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پس اس کی رضامندی قول کے ساتھ ہے، جیسا کہ سیب کی رضامندی کس طرح ہوتی ہے؟ یعنی اگر اجازت لی بکر بالغہ سے اجنبی نے یا ولی بعید نے، پس رضامندی نہ ہوگی مگر قول کے ساتھ، جیسا کہ سیب میں، اور وہ عورت کہ زائل ہو گئی بکارت اس کی چھلانگ کے ساتھ، حیض کے ساتھ، زخم کے ساتھ، اور یا بچ کیتی ہو بشک، یا زیادہ دیر کمارہ رہنے کی وجہ سے،
یا زنا کی وجہ سے، تو یہ جو زائل ہے بکر ہے حکمن، یعنی اس کے لیے حکم ہے بکر کا اس کے سکوت میں، بکر میں اس کے حکم بکر کا اس بارے میں کہ سکوت اس کا رضا مندی ہے جی۔ اور اگر اجازت طلب کی بھی او نا تھلے کے نکاح جی آشا لگا جی، خیر اگے آ رہے ہیں اگے جی اگے بھی۔ اور اگر اجازت طلب کی بکر بالغہ سے ولی اقرب کے غیر نے پس رضامندی اس کی قول کے ساتھ ہے جیسا کہ سیب، یعنی اگر اجازت طلب کی اور بکر بالغہ سے اجنبی نے یا ولی بعید نے پس رضامندی نہیں ہوگی مگر قول کے ساتھ جیسا کہ سیب میں، اور وہ عورت کے زائل ہوگی بکارت اس کی چھلانگ لگانے کے ساتھ یا حیض کے ساتھ یا زخم کے ساتھ یا تانیس کے ساتھ یا زنا کے ساتھ، وہ بکر ہے حکمن، یعنی اس کے لیے حکم ہے بکر کا اس بارے میں کہ سکوت اس کا رضامندی ہے۔ وقولها رددت اولا من قولی سکتی ای اذا قول الزوج للبکر اذا قال الزوج للبکر البالغة بالغك النکاح فسکتی وقالت لا بل رددت فالقول قول عورت کا ردت تو یہ اولا ہے زوج کے قول سے کہ سکتے جی۔ مطلب کیا ہے اس کا، جزی کیسے بنی؟ شادی ہو گئی، یعنی جب کہا زوج نے بکر بالغہ کو، کس کو؟ کہ پہنچی تجھے نکاح کی خبر تو چپ رہی۔ اس نے کہا جب میرا نکاح تجھ سے ہوا، کسی نے تجھے جا کر کہا کہ فلاں سے تیرا نکاح کر دیا گیا ہے، تو اس وقت چپ رہی تھی، لہذا تیرا نکاح پکا ہو گئے، گھر چل کے ٹنڈے پکائیے۔ اور کہا اس نے لا بلکہ میں نے تو رد کر دیا تھا، میں نے تو، اب گواہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے جی، تو کس کی بات معتبر ہے؟ پس قول عورت کا ہے، لہذا یہ نکاح کوئی نہیں، سمجھے ہی؟ ادھر بیخ فل قولو ہمیں نا پہ فل قولو ہاں او پیچھے نا جڑا او للبکر البالغات او تھلے آشیا او اس مسئلہ جڑا جی او اذا قال الزوج للبکر البالغہ، مقید کیا بالغہ کے ساتھ اس لیے کہ وہ جب ہو صغیرہ اور شادی کرا دی اس کی ولی نے، پھر وہ بالغ ہو گئی اور دعویٰ کیا اس نے رد نکاح کا، جس وقت اس کو خبر پہنچی نکاح کی اور تکذیب کی اس کی زوج نے، تو ہوگا قول زوج کا، سمجھے جی کہ بھئی نابالغہ کی شادی کرا دی باپ نے، تو سمجھے ہی، یا باپ کے علاوہ، کیونکہ وہ تو نکاح پکا ہے، باپ کے علاوہ جس نے کرائی ہے، تو اب وہ بالغ ہوئی تو اس کو نکاح کا پتہ چلا جی، تو وہ چپ رہی، وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ چپ رہے تو وہ اس کا خیال ختم ہو جاتا ہے، تو زوج نے کہا کہ تو چپ رہی تھی، سنیں، تو وہ دعویٰ کرتی ہے نہیں میں نے نکاح کو، تو یہاں قول زوج کا ہے، یہاں سمجھے ہی، اس لیے قید لگائی کس کی؟ بالغہ کی۔ اچھا جی ادھر دیکھو گے قولہ فالقول قولہا لا بل رددت، لا او بے خدرو، یہ بات این قبل ان یکون داخل بہا طوعا فی الاصح، کہ یہ پہلے سے کہ ہو دخول عورت کے ساتھ خوشی سے، اصح میں اس سے پہلے یہ بات ہے، تو جی رات شاید گزار چکے نے تو ہن تماشا لان لگے نا، ہن تماشا ختم ہو گئے۔ اچھا جی تو فل قولہا، یہ عبارت دعویٰ کے مسائل میں فقہا کے نزدیک کنایا ہوتا ہے
اپنے منکر ہونے سے، اپنے منکر ہونے سے۔ اصل میں گواہ ہوتے ہیں مدعی کے ذمہ، قسم آتی ہے منکر پر، تو یہاں مدعی کون ہے، منکر کون ہے، کس میں؟ یہ عورت اور مرد کے اس جھگڑے میں جی۔ تو دراصل یہ جو ایسی عبارت ہے نا، یہ مسائل دعویٰ میں ان کے نزدیک کنایا ہوتا ہے اس کے ہونے سے۔ پس ہر وہ فکل من قالو، پس تمام وہ علماء جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک قول زوج کا ہے، جنہوں نے یہاں فتویٰ دیا ہے کہ اس مسئلے میں قول مراد ان کی اس قول کے ساتھ یہ ہے کہ زوج منکر ہے، زوج تو چونکہ عورت ہے مدعیہ، اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، تو قول کس کا قبول ہوتا ہے؟ منکر کا۔ قسم کے ساتھ نہیں، وہ قسم لینی ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ اور دوسرا مدعی ہے، پس مطالبہ کیا جاتا ہے مدعی گواہوں کا، پس اگر لائے مدعی گواہ تو ثابت ہو جائے گا دعویٰ اس کا، وگرنہ منکر قسم لیا جاتا ہے جی۔ اور نہیں ہے مراد اس سے ان کی کہ قبول کیا جائے گا زوج کا قول بغیر حجت ہوگی تو تب جی۔ حجت وہ کیا قسم ہے، دھیان کریم ہے ایک تو مطلب میں تو آ گیا نا قول عورت کا ہے، بعد نے کہا قول زوج کا ہے، تو انہوں نے ان کی بات کی توجیہ یہ ہے کہ وہ زوج کو بنا رہے ہیں منکر، عورت کو بنا رہے ہیں مدعیہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب واقعہ ہو جائے جھگڑا بین شکر ہے مگر زبجین آخ دن بھی سارے پنڈے جھگڑا پوا دیتا ہے کہ جب واقعہ ہو جائے جھگڑا زوجین کے درمیان، پس کہا زوج نے عورت کو حالانکہ وہ بکر، کیونکہ اگر ہو نا وہ سیبہ تو پھر یہ سکوت والا نظام نہیں چلے گا جی، پھر تو قول پر ہے۔ اور حالانکہ وہ ہے بکر بالغہ، یہ جملہ معترض ہے۔ زوج نے کیا کہا اس کو، چپ رہی تو جب نکاح کی خبر کے پہنچنے کے وقت الے کی، جب تجھے نکاح کی خبر پہنچی تھی نا تو چپ رہی، تو لہٰذا پورا ہو گیا نکاح میرے درمیان و بینا کے، اور تیرے درمیان نکاح پورا ہو گیا، اٹھوڑ۔ اور اس نے کہا کہ رد کیا تھا میں نے، یعنی قول کے ساتھ رد کیا تھا یا اس شے کے ساتھ جو دلالت کرتی ہے کس پر، نا بالقول تو ہو گیا نا، یا اس شے کے ساتھ جو دلالت کرتی ہے وہی نا، یدلو بہی، یا اس کے ساتھ کہ دلیل پکڑی جاتی بھی اس کے ساتھ قول قول کا قائم مقام ہے جی، کہ بھی دلیل پکڑی جاتی اس کے ساتھ بھی کہ یہ قول ہی ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ رونا آواز کے ساتھ، لہذا عورت کہتی ہے چونکہ انکار ثابت ہو گیا پس نہیں نکاح بینی و بینک کا، ہن کہ نہیں کہا وہ پیاں دی انہوں ہر تھا تے کہ پس ہن سنو اے ہوگا جھگڑا، ہن مدعی کون ہے تے منکر کون ہے؟ پس ظاہر میں ہر ایک ان دونوں میں سے کہ زوج دعویٰ کر رہا ہے عورت کے، عورت دعویٰ کرتی ہے اپنے، تو یہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن غور و فکر کے بعد معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ مدعی صرف، کیونکہ زوج دعویٰ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ، کیوں اصل مدعی ہوتا کون ہے؟ تعریف قانون، مدعی وہ شخص ہوتا ہے جو ثابت کرے اپنے حق کو غیر پر، اصل مدعی یہ ہوتا ہے کہ جو کہے جی کہ میرا فلانے پر حق ہے وہ دے نہیں رہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور جو حق دینے سے انکار کرے اس کو، تو مدعی یہ ہے۔
اب وہ جو دفع کرے اس حق کو اپنی طرف سے کہ میں نے نہیں دینا حق یہ، وہ ہوتا ہے کیا؟ باوجہ انکار کرنے اس دوسرے کے اس شے کا کہ لازم کیا ہے اس شے کو دوسرے نے، یعنی زوج جو زوجہ پر لازم کر رہا ہے، زوجہ اس کا انکار کر رہی ہے۔ تو اب حقیقت میں یہ ہے کہ زوج کیا ہے؟ مدعی ہے اور زوجہ منکرہ ہے۔ اور معلوم سے ہے یہ بات کہ زوج مقصود، ہن ایک پاسا ہن دوجا پاسا کہ زوج مقصود زوج کا ثابت کرنا ہے اپنی ملک کا عورت پر، کیا میں اس کا مالک ہوں، اور مستحق ہونا اس کی شرمگاہ کے منافع کے حاصل کرنے کا، زوج یہ ثابت کر رہا ہے اور یہ بات یہ دفع کر رہی ہے اپنے آپ سے، تو پس ہو گئی یہ، تو پس مطالبہ کیا جائے گا زوج بینہ کا، کس کا؟ چونکہ وہ مدعی ہے کس پر؟ بے لڑکی نے واقعی نکاح کی خبر پہنچی تھی تو اس پر زوج گواہ پیش کرے گا۔ پس اگر لے آئے زوج بینہ تو قبول کیے جائیں گے بینہ اور ثابت ہو جائے گا۔ بس بھی متن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا قول ہے، کیونکہ اس کے پاس بینہ نہیں ہے، بینہ تو پھر تو بات ثابت ہوگی۔ اچھا توجہ کریں، میں پس اگر کہے تو کہ بینہ قائم کیے تو کام و قائم کیے جاتے ہیں چیز کے ثابت کرنے پر، گواہ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی چیز کے، اور عورت کا جو سکوت ہے وہ سکوت پر گواہ ہے نا، عورت کا جو سکوت ہے، سکوت تو عدم تکلم ہے اور عدم تکلم تو نفی ہے، تو نفی پر تو گواہ نہیں ہوتے، گواہ کس پر ہوتے؟ کوئی چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ اپنا حق ثابت کرنا ہے، تو یہ تو نفی ہے، یہ تو اس کا جواب دھیان کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ سکوت امر وجودی ہے، سکوت کہ عدمی ہے، جس طرح بولنا، چپ کر جانا وجودی ہے۔ اچھا جی، کیونکہ سکوت عبارت ہے ایک ہونٹ کو دوسرے ہونٹ کے ساتھ ملانے سے، اور پھر نفی جو ہے وہ اس دم کے لوازم سے ہے، وہ تو اس کو لازم آتی ہے، تو پس قبول کیے جائیں گے بینہ اس وجودی پر، دم و شفت بھی شفت پر، اور ثابت ہو جائے گا اس دم کا جو لازم ہے کون؟ سکوت، بے ثبوت ملزوم ہی، اس کا ملزوم ثابت ہے دم و شفا، تو لہذا یہ خود ثابت ہو گیا، تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے جی۔ تو فل قولو بے قول کس کا قبول ہے؟ اس میں خلاف ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا، کیونکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سکوت اصل ہے، سکوت بے انسان کے اندر سکوت اصل ہے، اصل بولنا نہیں ہے، اور رد یہ بھی عورت نے اس کو رد کیا تھا جی، بے سکوت کیا ہے؟ اصل ہے، اور رد اور قول اس کا ہوتا ہے جو تمسک پکڑے، اس لیے امام ظفر فرماتے ہیں۔ اور جواب اس بات کا ظاہر ہے کیونکہ تمسک بالاصل، حقیقی لفظ میں اب بولنا تھے اگے، ٹھیک ہے، کیونکہ تمسک اصل کے ساتھ ایک معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عدم ثبوت ملک زوج علیہا ہے۔ سنیں جی کہ یہاں جو تمسک بالاصل ہے نا، وہ ایک معنی ہے جو کیا ہے؟ وہ خود عورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ زوج کی ملک کا ثابت نہ ہونا کس پر؟ عورت پر، اس لیے جی چلو کیا
اور قول عورت کا رد کر دیا تھا میں نے، اولا ہے زوج کے قول سکتے سے، یعنی جب کہا زوج نے بکر بالغہ کو پہنچا تجھے نکاح، مراد نکاح کی خبر، تو پس تو چپ رہی، لہذا بھی نکاح پکا ہو گیا، اور کہا اس نے نہ بلکہ میں نے رد کر دیا تھا، تو پس قول لڑکی کا ہے۔ جی عورت کا ردت تو اولا ہے قول زوج کے سکتی سے، یعنی جب کہا زوج نے بکر بالغہ کو پہنچی تجھے نکاح کی خبر، پس وہ چپ ہو گئی تھی، اور کہا عورت نے نہیں بلکہ میں نے رد کیا تھا، پس قول عورت کا ہو۔ جی اور قبول کیے جائیں گے زوج کے بینہ عورت کے سکوت پر، اگر زوج بینہ قائم کر دے کہ جب اس کو نکاح کی خبر پہنچی تھی تو یہ چپ رہے، چپ تک ذکر ہے، چپ کے ساتھ باقی چیزیں بھی مسکرائی تھی، روئی تھی آواز کے بغیر، وہ ساری چیزیں ساتھ ہیں، صرف ایک لفظ لے کر چل رہے ہیں، تو اس کے تو بینہ قبول کیے جائیں گے، لہذا یہ نکاح ہو گیا، یہ نکاح ہو گیا، پکا ہو گیا۔ جی ایشا بس جی اچھا جی، اور دیکھو نا اللہ سکوت کی، اچھا جی، اور اگر قائم کر دے عورت بھی بینہ رد پر، جی، اور زوج قائم کر دے کس پر، وہ ہوا علی سکوت، سنیں بھائی عورت نے بھی گواہ قائم کیے کہ میں رد کیا تھا، تو زوج نے گواہ قائم کر دیے، اب کس کے گواہ معتبر ہیں؟ وہ تو اکیلے ہوں تو اس طرح ہیں، اور ایک کے گواہ ہوں تو وہ معتبر ہیں، جی، دونوں گواہ پیش کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پس بینہ عورت کے اولا ہے، جو عورت کے گواہ ہیں نا یہ باوجہ ثابت کرنے زیادتی کے، اور وہ رد ہے، کیونکہ رد کہ میں نے رد کیا تھا یہ زائد ہے کس پر، سکوت تو چپ کرنا ہے، اور رد کرنا یہ تو بولنا ہے جی، جیسا کہ باہر میں ہے، سنیں ہی اندر جملہ دا معنی کرو، اور قبول کیے جائیں گے بینہ زوج مرد کے عورت کے سکوت پر، جی، بسم اللہ الرحمن ولا تخلف هي إن لم يقم البينة، وهذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بناء على أنه لا يحلف في النكاح۔ اچھا جی، اب مسئلہ وہ جو پیچھے تھا کہ زوج نے بینہ کو نہیں ہے زوج کے پاس، عورت کے پاس بھی بینہ کوئی نہیں ہے، جی، تو اب عورت سے کیا قسم لی جائے گی کہ تو نے، چونکہ زوج ہے مدعی، گواہ کوئی نہیں، عورت ہے منکرہ، تو جب گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی، یا قسم لی جائے گی کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور نہ قسم لی جائے گی عورت سے اگر نہ قائم کرے زوج بینہ، زوج اگر عورت سے صرف اس کا قول قبول کیا جائے گا، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام صاحب کے نزدیک اسی طرح ہی ہے، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ امام صاحب نہیں قسم لیتے نکاح میں، آپ کا قول یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں یہاں منکر سے مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی، بات سمجھیے، یہ آ گیا مسئلہ متن میں، ادھر غور کرو، وَهَذَا یعنی قسم نہ لینا یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، یہاں عورت سے قسم خلاف ہے واسطے، وہ فرماتے ہیں قسم، اور فتویٰ علی قولہما ہے، عورت سے قسم لینی ہے، عورت سے
جیسا کہ باہر میں ہے۔ اصل خلاف ہے نقول میں، کس میں؟ یہ جو قسم دینے سے کوئی بندہ رکتا ہے اس کو نقول کہتے ہیں۔ کس سے؟ قسم دینے سے اب قسم دینے سے رکنا کی قسم دینے سے رکنا، یہ مدعی کے اقرار کا حق کا اقرار کرنا شمار کیا جائے گا جی، یا کہ وہ اس لیے رک رہا ہے جی کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں اس کو دیتا ہوں، یہ بذل ہے، سمجھے؟ قسم دے مدعا علیہ پر آئی قسم، اس نے کہا جی میں قسم نہیں دیتا، اس کو کہتے ہیں نقول۔ کیا کہتے ہیں؟ قسم سے انکار۔ اب یہ جو انکار ہے کیا یہ مدعی کے حق کا اقرار ہے یا کہ بندہ سچا ہے لیکن قسم دینے سے رکتا ہے میں نہیں دیتا ہوں لہذا میرا حق ہے میں قسم نہیں دیتا اس کو دے دیں جی، اس کو کہتے ہیں بذل۔ کو سمجھ آئی؟ بذل میں نہیں اپنی طرف سے خرچ کرنا، بھی اپنا حق دوسرے کو دینا۔ وَتَوْضِيحُهُ، اور وضاحت اس کی یہ ہے، توجہ کرے جو ہے، وضاحت اس کی یہ ہے کہ منکر محض قسم لیا جاتا ہے شہود کے فقدان کے وقت حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب گواہ تو ہیں کوئی نہیں، اب یہ حق کس کا ہے، مدعی کا یا لے کا؟ تو اس لیے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اب اور تو طریقہ ہے کوئی نہیں ہے، مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بھائی قسم دے دے تو حق مدعا علیہ کا ہے، قسم نہ دے تو حق یہ اس لیے ہوتی ہے۔ آگے جی سمجھ اور سنو، پس فَإِنْ حَلَفَا، اگر مدعا علیہ منکر کو یا مدعا علیہ اگر مدعا علیہ نے قسم دے دی تو باطل ہو جائے گا۔ گل واضح، یہ تو بات واضح ہو گئی۔ بھائی گواہ ہے تو گواہوں پر فیصلہ ہوگا، نہیں ہے تو مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ لیکن وَإِن نَاقَلَا، بحث کہتا جی میں قسم نہیں دیتا، میں اب کیا حکم ہے؟ اگر یعنی نقلا یعنی اگر رک گیا مدعا علیہ کس سے؟ قسم دینے سے، تو ثابت ہو جائے گا وہ جس کا دعویٰ کیا ہے مدعی نے۔ قسم دینے سے رک جائے نا تو ثابت ہو جائے گا وہ جس کا مدعی نے، اب وہ مدعی کو مل جائے گا۔ اب اس کا جو رکنا ہے یہ کیا ہے؟ اور پیچھے پڑے ہے، پس ہر جگہ کے جاری ہو اس میں نقول، جس میں جاری ہو یعنی وہاں جہاں انکار جاری ہو سکتا ہے، انکار قسم لی جائے گی منکر سے، اس میں لی جائے گی جہاں نقول جاری ہو سکتا ہے۔ تو نقول دا معنی پڑے ہے، اور ہر جگہ کے نہ فائدہ دے اس میں نقول، جہاں انکار فائدہ تو نہیں قسم لی جائے گی اس جگہ میں۔ اصل قانون یہ ہے کہ بھئی ہر جگہ جہاں پہ نقول فائدہ نہ دے وہاں اور پچھلا جملہ ہر جگہ کے جس میں نقول جاری ہو سکتا ہے وہاں منکر سے۔ ہوں سنو، اور نقول جو ہے نقول میں میں قسم نہیں دیتا، اس میں سے اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک یہ انکار ویس کا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور ویس کی حیثیت نہیں، یہ انکار کی سنو، نقول اقرار ہے عندہما، یہ نقول قسم سے رکنا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ منکر گویا اقرار کر گیا ہے جی کہ یہ حق اس کا ہے، میرا نہیں ہے جی، کیونکہ جب رک گیا ہے وہ قسم دینے سے گویا کہ منکر نے اقرار کیا اس شے کا کہ دعویٰ کیا اس شے کا مدعی نے، سنا جی، اور اقرار تو جاری ہوتا ہے نکاح اور نکاح کے غیر سب میں، سنا جی، اقرار تو سب میں، کیونکہ
اقرار یہ حجت مستقلہ ہوتی ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی نہیں وہ کسی بندے کہ آج فلانے میری مجھ چوری کی میرے کو مجھ انہیں کھوئی ہے تو دینا نہیں انہوں سدیا ہو سکے جی واقعی کھوئی ہے تو کی مطلب حق ثابت ہو گیا کوئی اے گل ہے جی بھئی اقرار یہ مستقل کیا ہے حجت مستقلہ ہے کس کو ثابت کرنے کے لیے حق کو ثابت کرنے کے لیے اندی چادر تو چادر تیری نہیں اندی ہے جی اندی تو پھر دے یار انہوں نہیں سمجھے تو یہ جو کیا ہے اقرار یہ کیا ہے بس تو پاس جب مستقلہ ہے تو پاس جاری ہوگا قسم لینا اس میں بھی یہ ہے صاحبین کا مذہب کن کا اور ہوں واپس چلو اور کدھر گیا ہو اور نقول اقرار ہے اندہما اور عند الامام نقول بزل ہے اقرار نہیں ہے کیا ہے وہ اپنا حق چھوڑ رہا ہے اپنا اقرار نہیں کر رہا اصل بنیادی اختلاف اتنے بھی کہ نقول بزل ہے اقرار اس لیے کہ منکر بہت دفعہ بچتا ہے سچی قسم دینے سے بھی بوجہ اپنی وجاہت کے بوجہ کہ بندے کی وجاہت ہے تو ایک بندہ جڑا ہے نا جی عزت دار ہے پیسے والا ہے تو کسی نے دعویٰ کر دیتا ہے ایک بندے کو جڑا ہے نا جی 100 مربع زمین ہے تو دوجے بندے دعویٰ کیتا جی قلعہ میرا ہے یہ نے میرے کو کھویا ہے تو انہوں آکھے بھی گواہ پیش کر گواہ کوئی نہیں قاضی آکھے تسی جی چودھری صاحب قسم دیو انہوں جڑا 100 مربع دا مالک ہے ایک قسم دے کے ایک قلعہ نو بچانے واسطے وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کل سمجھو نا تو یہ ہے کہ اپنی وجاہت کی وجہ سے وہ سچی قسم سے بھی رک جائے گا سمجھو اے بڑا عام نکتہ جے کہ امام صاحب نے مسلمانوں کی عزت اور تحفظ کا جو خیال کیا ہے وہ ان کا اپنا حصہ ہے یہ نہیں میں کہتا دوسروں نے نہیں کیا میں نے اس موضوع سے روکا ہے کہ امام صاحب نے جو تحفظ کیا اس کو دیکھے صاحبین اسی نقول کو جب اقرار کر لیا ہے تو یہ مجرم ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا اور اگر اس کو ان کا اقرار نہ مانے بلکہ بزل مانے تو یہ جوان مرد ہو گیا کہ فرماتے ہیں کہ بھی یہ بزل ہے اقرار اس لیے کہ منکر بسا اوقات بچتا ہے سچی قسم سے بھی اپنی تو پس نئی دلالت کرے گا منکر کا رکنا قسم دینے سے نئی دلالت کرے گا منکر کے اقرار کرنے پر اس شے کا کہ دعویٰ کیا اس کا بلکہ یہ بات دلالت بلکہ یہ بذل ہے اور خرچہ ہے اپنی طرف سے سنیں جی اور دینا ہے اس شے کو جس کا مدعی نے خواہ وہ حق ہو یا یہ کس لیے کر رہا ہے دفن للنزاع تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ امام صاحب فرماتے یہ ہے وہ سمجھے ہی ہن سن اور نکاح کی مثل جیسے رجت نسب وغیرہ ان میں بذل جاری نہیں ہوتا ان میں بندہ اپنے کوئی چیز خرچ کرے یہ نہیں ہو سکتا مال تو ہے نہیں ہے یہاں جی اور رجوع یہ بھی ایک گفت ہے نکاح بھی کتاڑی بھی جانی ہے ادھر سے میں شروع کی تھی اور نسب ثابت کرنا یہ بھی گفت ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مولا نے کہا یہ پیدا ہے میرا ہے تو کی شے گفت تو نکاح اور نکاح کی مثل اور جیسے رجت اور نسب وغیرہ نہیں جاری ہوتا ان میں کوئی چیز خرچ کر رہا ہے یہ تو ہے نہیں ہے جی مٹھائی بنڈے یہ وزل نہیں مراد مٹھائی بنڈے پس نئی قسم لی جائے گی نکاح کے ان معاملات میں اندہو کو سمجھیجئے گل اصل یہ ہے کہ یہ جو قسم دینے سے رکنا ہے یہ اقرار ہے ان قریب آئے گی تفصیل ان مباحث کی کتاب الدعوہ میں انشاءاللہ تو آپ باہم مقدہ ہیں تک دوری بچ تو اس کے بعد کتاب الدعوہ شروع ہو رہے ہیں جی
چل وہ اور نہ قسم لی جائے گی عورت اگر نہ قائم کرے زوج بینہ. اور یہ ہند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بنا کرتے ہوئے اس پر کہ نئی قسم لیتے یا نئی قسم لی جائے گی. دونوں معنی ٹھیک ہے کہ نئی قسم لی جائے گی نکاح میں. او تھل لکھے وَعِنْدَهُمَا نہ وہ بکھرے مسئلہ. جی جی اچھا تھل لکھے نا ایک نمبر واشیا وَعِنْدَهُمَا غلط ہے نا عِنْدَهُمَا تُخْلَفُ تو وَاخْتَارَ رَأْيُهُمَا صاحب المنتقى وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی والفتویٰ لا تو کوئی نہیں تو یہ لا غلط ہے. جی شاباش شاباش شاباش. جی اور نہیں حلف لی جائے گی عورت اگر نہ قائم کرے زوج بینہ. اور یہ ہند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ زوج نہیں حلف لیا جائے گا نکاح میں. وَلِلْوَلِيِّ إِنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَلَوْ صَيِّبًا هَذَا اعتراض عن قول الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ كما مر. اور جائز ہے ولی کے لیے نکاح کرانا صغیر کا اور صغیرہ کا اگرچہ صغیرہ سیب ہو. جی ہمارے نزدیک اجبار کی علت اور ہے، شوافے کے نزدیک ہاذا یہ اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے جیسا کہ پیچھے گزر گیا. جی اچھا دھیان کرو گے قول شیخ قولہ یعنی علامہ صدر الدین رحمہ اللہ کا. اور ولی کے لیے جائز ہے نکاح کرانا صغیر کا اور صغیرہ کا. اے جبرن نکاح کرا سکتا ہے کہ اور جبرن نہیں بھی ڈانگ ماری سر پاڑ دینا ہوتا کہ وہ جڑے نا بچہ 7 8 9 سال دا ہے. جی اجے میں نکے بچے میں 3 سال دا تیرا نکاح کرا نہیں میرا نکاح نہیں میری نہیں شادی نہیں میں کرن لگا نہیں رو لگ پہ جی کنی باری شغل لاندے نے. یہ مطلب ہے جبرن یہ نہیں بھی انہوں جبر دے وے کہ بھی انہوں کٹ کے آخنا بھی توں بول انہیں بولنا ہے. سمجھائی ہوں یعنی جبرن با وجہ حدیث دلیل کی ہے با وجہ حدیث کہ سونیا فرمایا کہ نہیں نکاح مگر بولو ولی کے ساتھ. ولی نکاح کرے گا کیونکہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک محمول ہے اسی ولایت جبریہ پر. اسی کیوں واسطے جمع کرنے کے ادلہ کے درمیان. دوسرے ادلہ پیچھے آ گئے کہ لڑکی بالغہ ہو تو اس سے امر طلب کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اور یہاں کہ نہیں نکاح ولی کے بغیر اب دونوں کو جمع کریں گے تو وہ بالغہ کا حکم ہے یہ صغیرہ کا حکم ہے. جی بلاؤ کالا کہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب اگر بزرگ یوں فرما دیتے کہ غیر المکلف جائز ہے ولی کے لیے نکاح کرانا غیر مکلف کا. کس کا؟ تو یہ جملہ زیادہ واضح تھا. یہ جملہ اس لیے کہ 2 اور بھی ہیں جو داخل کرنے ہیں تو البتہ تھا کفر دا فتویٰ لا دو. کیوں؟ تاکہ داخل ہو جائے نکاح ماتوا صبر ماتو بالغ کا ماتوا بالغہ کا مجنون بالغ کا مجنونہ یہ چاروں بالغ ہوں تو پھر بھی ولی ان کا نکاح کرا سکتے ہیں. تو اب یہ صغیرہ میں تو نہیں آتے. کیا آتے ہیں؟ اس لیے اگر کیا لفظ ہوتا ہے تو یہ زیادہ واضح. اب غیر مکلف میں صغیرہ بھی آتے ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں اگرچہ ہوں یہ کبیرین. اچھا توجہ جی. اور کہتے کہ اور بھی قید ہے یہاں اور پھر ضروری یہ ہے حریت کی قید سے. کس سے؟ کہ وہ جو ولی ہے نا وہ حر بھی ہو نہ استغفر اللہ ہاں جن کا نکاح کر رہا ہے وہ حر ہو. کیوں؟ پھر ضروری ہے حریت کی قید سے
کیونکہ نہیں ہے ولی، نہیں رقیق کے ولی کے لیے جائز نکاح کرانا رقیق کا، بلکہ رقیق کے نکاح کا معاملہ اس کے مولا کے سپرد ہے. سمجھ گئے ہو بھئی؟ باپ آزاد ہے، اس کا بیٹا یا بیٹی بالغہ صغیرہ بھئی نابالغ یا ماتوہ مجنون مجنونہ، لیکن یہ کسی کے غلام ہے، تو یہاں مولا کو حق ہے، ولی کو حق نہیں ہے، ولی کو نہیں سمجھا. تو کہتے ہیں یہاں یہ بھی قید ضروری ہے کہ وہ صغیرہ کیا ہوں، حر ہوں. جی تو وہ قید اس لیے نہیں لگائی کہ جب یہ پاکستان میں پڑھیں گے تو اس وقت تو غلام ہوں گے ہی نہیں. لکھ دو نے گل بھی اس واسطے قید نہیں لائی. اچھا جی ہوں ہے اس واسطے قید نہیں سی لائی. توجہ میں نکیو کدے گئے ہو. قولہ ھذا، جی او ھذا یعنی قول میں مصنف رحمہ اللہ کا بلاؤ، یہ سارا قول نہیں، سیبن جو ہے سیبن اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب سے، کیونکہ ولایت جبریہ کا سبب ان کے نزدیک کون ہے؟ بکارت ہے. اگرچہ ہو وہ بین کانت مال کبر، سنیں جی 25 سال دی باکرہ ہے، وہ اندنی اجبار ہے، کیے اجبار ہے. اور اندانا وہ صغر ہے اگرچہ وہ سیبہ ہو، اگرچہ وہ سیبہ ہو. سنیں جی تو یہ تو شوافی دے مذہب تو بڑی موج ہو گئی بھئی کسی لڑکی ہوں دی بالغہ ہے تو وہ کسی نے پسند آ گئی تو اندے ابے نو 5-7 دن چاہ شاہ پیاوے موٹر سائیکل دے پیچھے بھاگ کے چاچا تایا کرے تو سیر شر کراواں تے بعد کہے جی اپنی بچی دا نکاح میرے نال کر دیو تے وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اپنی دھی دا تیرے نال نکاح کیتا، گواہ دو بیٹھے رہے تے اجبار ہو گیا کہ کونی ہویا تے گھر جا کے کہو چل کڑیا ٹورا گا ہن پاوے منے تے پاوے نہ منے، ہو جانا کہ کونی. اے گل جی جی تو ساڈا قانون ہے جنہیں لائی گلی اندر نال ٹور چلی، جنہیں 5 دن چاہ پی وہی بڑا بلے 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 جی. یہ بچہ جڑا نا جی تو سونے نال بھی قیمتی ہے جی. چلو جی اوکے دے گیا میں. اور جائز ہے ولی کے لیے نکاح کرانا صغیر اور صغیرہ کا اگرچہ سیب ہو. یہ اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے جیسا کہ گزر گیا. جی اور جائز ہے ولی کے لیے نکاح کرانا صغیر اور صغیرہ کا اگرچہ سیب ہو. یہ اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے جیسا